حاضرین محترم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر سب سے پہلا حق میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر وہ حق ہے جو ہمیں اپنی ذات پر بھی حاصل نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ تم پر سب سے زیادہ حق تمہارے نبی کا ہے، یہاں تک کہ تمہارا اپنا ذاتی حق بھی نہیں ہے۔ میرے پاس جو جان ہے، جسم ہے، ان سب پر سب سے زیادہ حق میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرے تو حرام ہے۔ کسی نے پانی میں جان بوجھ کے چھلانگ لگا دی، کسی نے زہر پی لیا، کسی نے آگ لگا لی، کسی قسم کی بھی خودکشی کرتا ہے تو وہ ہر صورت میں حرام ہے۔ لیکن اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں، یہ ایک فرضی بات ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں کہ ڈوب جاؤ تو اب ڈوبنا واجب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں زہر پی لو، اب پینا واجب ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ فرمائیں گے، مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو، اس لیے کہ میں اگر خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہوں تو مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے، لیکن میری جان بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہے، پابند ہے۔ میرے نبی حکم فرمائیں تو اس جان کو ختم کرنا واجب ہے۔ اب اس کا کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ میرا سب سے زیادہ کسی سے جو تعلق ہے وہ میرے نبی ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا ذرا غور کر کے۔ سب سے زیادہ جو میرا تعلق ہے وہ میرے باپ سے نہیں ہے، میری ماں سے نہیں ہے، میرے رشتہ داروں سے، میرے دوستوں سے نہیں ہے۔ ایک بات میں بڑی گہری کہنے لگا ہوں، میرا تعلق سب سے زیادہ میری اپنی جان سے نہیں ہے، میری اپنی ذات سے نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ تعلق مجھے اور میرا اللہ کے نبی سے ہے۔ اب ایک کامن سینس، ایک آسان سی بات وہ سمجھیں کہ جس سے آپ کا تعلق ہو اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے کہ نہیں؟ باپ سے تعلق ہے، پتہ ہے نا کتنے چچا ہیں، تایا کتنے ہیں، چچا زاد بھائی کتنے ہیں، تایا زاد بھائی کتنے ہیں۔ باپ سے تعلق ہے، پتہ ہے میری پھپھو کتنی، پھپھو کے بیٹے کتنے ہیں، پھپھے کا بھی پتہ ہے، آگے ان کی رشتہ داریوں کا بھی پتہ ہے، اپنے بھائی کتنے، دادے کا پتہ ہے، پردادے کا پتہ ہے، ماں سے تعلق ہے، نانے کا پتہ ہے، ماموں کا پتہ ہے، خالاؤں کا پتہ ہے، خالو کا پتہ ہے، ماموں زاد بھائیوں کا پتہ ہے، خالہ زاد بھائیوں کا پتہ ہے، ان کی آگے رشتہ داریوں کا پتہ ہے۔ بے شک جو جتنا بھی کٹا ہوا ہو، ایک بندہ کہتا ہے میں تو 20 سال سے پاکستان میں آیا ہی نہیں، میں تو رہ رہا ہوں سعودی عرب، انگلینڈ، برطانیہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے پوچھ لیں کہ تیرے چچا کتنے ہیں تو اس کو پتہ ہے۔ وہ آیا ہی نہیں، ساری بعد میں پیدا ہوئے ہیں چچا زاد بھائی، تب بھی اس کو پتہ ہے کتنے میرے چچا زاد بھائی ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں۔ یہ تعلق بتاتا ہے کہ اس کا اگر کسی سے تعلق ہے تو اس تعلق کی وجہ سے اسے ساری معلومات ہے، بے شک یہ اس میں رہے نہ رہے۔ جب میرا تعلق میرے باپ سے ہے، مجھے باپ کی ساری باتوں کا پتہ ہے، بھائیوں کا پتہ ہے، بہنوں کا پتہ ہے، بھتیجوں اور بھانجوں کا پتہ ہے۔ میرا تعلق میری ماں سے ہے، میری ماں کے سارے رشتہ داروں کا مجھے پتہ ہے۔ تو جب میرا تعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ہمیں پتہ ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پتہ ہے؟ یہ تعلق، ایک بندہ 60 سال عمر پاتا ہے، 70 سال پاتا ہے، بوڑھا ہو گیا، جوانی میں آیا،
یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ایم فل کرتا ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتا ہے، پروفیسر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، ریسرچر بن جاتا ہے، وہ سارے کام کرنے کے بعد اسے کبھی آپ کہیں کہ گھر میں سکون سے بیٹھ کے میرے نبی کی بیویوں کے نام تو لکھ. یہاں 70 سال گزارے ہیں یا 80 سال عبادت بھی کی ہے، نماز بھی پڑھی ہے، بندگی کی ہے، ذکر کی ہے، تسبیح کی ہے، نماز پڑھی، تلاوت کی، قرآن پڑھا، ساری باتوں کے بعد بھی آپ اس سے کہیں کہ اپنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا سب سے زیادہ تعلق میرے نبی سے ہے، تو بیویوں کے نام تو لکھ. یہاں آ کے سارے 70 سال کی زندگی کنویں میں گر پڑتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نے ایم فل کیا چھپکلی پہ اور 3 سال اس نے لگائے ہیں چھپکلی پہ. یہ سوتی کیسے ہے، یہ کھاتی کیسے ہے، یہ رہتی کہاں ہے، دیکھتی کیسے ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کو پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے، اس کے گردے کیسے کام کرتے ہیں، پھیپھڑے کیسے کام کرتے ہیں، آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں، کان اندر کیسے ہیں، یہ انڈے دیتی ہے، بچے دیتی ہے، کیسے دیتی ہے، کتنے دنوں میں بچے نکلتے ہیں، کیا کیا کام کرتی ہے، انڈے کیسی جگہ پہ دیتی ہے. اس نے ان ساری کتنی زندگی کے 3 سال اس نے لگائے ہیں چھپکلی پر، یہ بات کرتے ہوئے کہ چھپکلی جو ہے وہ کیا کرتی ہے اور کیسی اس کی زندگی ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، کہتا ہے نہیں. جب اسے پوچھا گیا کہ 5 وقت کی نماز میں تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تو پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. قدرت منہ نہیں کالا کرتی. آج تک سنا قدرت نے کسی کا پھڑ پکڑ کے منہ کالا کر دیا؟ سنا آپ نے؟ کیوں بھئی، آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کبھی سنا آپ نے قدرت نے کسی کا منہ کالا کیا ہو؟ قدرت منہ نہیں کالا کرتی. قدرت ہمارے گناہوں کی سزا اور طرح دیتی ہے. قدرت کیا کرتی ہے؟ چشمہ صافی سے ہمارے منہ کو اٹھا دیتی ہے اور گندے پانی پہ جا کے منہ لگا دیتی ہے. یہ قدرت کرتی. ہم سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی سزا کا ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب زور سے منہ پہ تھپڑ آئے، ایک دم فرشتہ جو کان پکڑ کے سیدھا کرے. تو یہ کام قدرت نہیں کرتی. قدرت رستہ بدل دیتی ہے، قدرت مزاج بدل دیتی ہے، قدرت طریقہ بدل دیتی ہے. اب ذوق دیکھیں کہ 3 سال کس پہ لگائے ہیں؟ چھپکلی پہ. نہ بھی پتہ ہوتا تو کیا مسئلہ تھا، کیا نکالنا ہے چھپکلی سے. لیکن وہ کہتا ہے یہ میں نے 3 سال لگا کے ایم فل کیا کہ چھپکلی کیا کرتی ہے. تو 3 سالوں میں یہ اس پہ تو محنت اس نے کر لی، لیکن وہ 40 سال کی جو زندگی بسر کر چکا ہے، اس نے وہاں یہ کوشش نہیں کی کہ میں اتنا یاد کر لوں کہ میرے نبی کے اہل بیت کون کون ہیں. تعلق کس سے زیادہ ہے؟ اب یہ دعویٰ ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی، ہم سب کا ہے. لیکن اس دعوے پر دلیل کیا ہے کہ ہمارا تعلق نبی سے، جبکہ ہمیں جن سے دنیا میں ہمارا اس وقت تعلق موجود ہے ان کی ساری باتوں کا، کسی کا مذہبی لیڈر ہے سارا پتہ ہے، کون کون اس کے پیچھے ہیں، کون کون آگے ہیں، کتنے کارکن ہیں، کیا کمیٹی ہے، کیا کرتے ہیں، تنظیم سازی کیسے کرتے ہیں، یہ کیا ان کا دستور ہے، کیا منشور ہے، ساری باتوں کا پتہ ہے. کسی کا سیاسی لیڈر ہے تو ان سے ساری باتوں کا پتہ ہے، اس کا باہر کون رہتا ہے، اس کا اندر کون رہتا ہے، اسے گرانٹ کہاں سے آتی ہے، اسے جاتی کہاں سے، اس کا قانون کیا ہے، کرنا کیا چاہتا ہے، مشن کیا ہے، ساری باتوں کا پتہ ہے. اور بھائی نہ ہمارا سیاسی تعلق، نہ ہمارا مذہبی تعلق اتنا مضبوط، نہ ہمارا جو ہے اپنی ذات سے اتنا تعلق، نہ اپنے والدین رشتہ داروں سے اتنا تعلق. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کا قرآن 6 مرتبہ، قرآن پاک میں یہ بات 6 مرتبہ آئی ہے کہ تمہارا سب سے زیادہ تعلق تمہارے نبی کے ساتھ ہے، تم پر سب سے زیادہ حق تمہارے نبی کا ہے. اور نبی کی بیویوں کا ہمیں نہیں پتہ کتنی ہیں، اگر یہ پتہ ہے کہ کتنی ہیں تو ان کے ناموں کا نہیں پتہ. حالانکہ نبی کی بیویاں کون ہیں؟ ہماری مائیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. یہ بھی بات 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دی کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. سر لگاتے ہیں، سر سنتے ہیں،
وہ مولوی بڑا پیارا لگتا ہے جو لمبی ہیک کھینچتا ہے، اچھے اچھے شعر سناتا ہے، شغل سناتا ہے، لطیفے سناتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ بیہودہ گفتگو کر کے ہنساتا ہے، وہ 50-40 ہزار روپے بھی لے کے جیب میں ڈالتا ہے اور چلا جاتا ہے، بعد میں بھی تعریفیں ہوتی ہیں، واہ واہ کیا بات ہے، مولوی صاحب تو وہ ہوتے ہیں مجمع بن کے رکھ دیتا انہیں، تمہیں کیا ملے بھائی؟ جسے 50 سال ہو گئے مولوی کی سر سنتے ہوئے، مولوی کا جوش سنتے ہوئے، 40 سالوں کے بعد اسے یہی نہیں پتا چلا کہ میری مائیں کتنی ہیں۔ ماں سے تعلق کتنا ہونا چاہیے؟ اتنا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے نام کا بھی نہ پتا ہو، اتنا ہی ہونا چاہیے کہ اس پر میرا حق ہے یہ پتہ ہی نہ ہو۔ نبی کی مائیں بالاتفاق بالاجماع یقیناً جنتی ہیں۔ بے شک اگر ہم بھی جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، وہاں نبی کی بیوی ہماری ماں سے ملاقات ہو، یہ ہم تو آپ کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، نام کیا میرا؟ یہ تو نہیں پتہ۔ یہ تعلق بتاتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا، یہ تعلق بتاتا ہے کہ ہمارا کتنے ہیں۔ آپ بھی سارے تجربہ کر لینا، آج گھروں میں جانا ہے ایمانداری سے، امانت داری سے، یہاں تو نہیں میں کہتا، گھروں میں جا کر بیٹھ کر جو پڑھے لکھے ہیں وہ لکھ لیں، جو نہیں پڑھے لکھے وہ دماغ کے اندر سوچیں کہ نبی کی کتنی بیویاں اور ان کے نام کیا کیا۔ اگر آتے ہوں سب کو تو مبارک ہو کہ آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ آپ اتنی معلومات رکھتے ہیں، اور اگر نہ آتے ہوں تو پھر شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہے، توبہ کرنی چاہیے، اور آج کے بعد یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا تعلق میرے نبی سے سب سے زیادہ ہے تو میرے نبی کے گھر والوں کی مجھے خبر ہونی چاہیے، اور گھر والوں سے مراد، اہل بیت سے مراد سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں 2 مرتبہ اہل بیت کا ذکر آیا، ایک مرتبہ ابراہیم کے اہل بیت مطلب بیوی سارہ، دوسری مرتبہ ہمارے نبی کے اہل بیت، اس کا مطلب بھی بیویاں ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے یہ جمع کر دیا کہ ہاں تذکرہ تو بیویوں کا ہو رہا ہے، تمہاری ماؤں کا ہو رہا ہے، عورتوں کا ہو رہا ہے، نبی کے گھر والوں کا ہو رہا ہے، لیکن جب میں اہل بیت کا ذکر کروں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا یہاں آپ شامل کر لیں کہ حضرت علی بھی اہل بیت میں، حسن بھی اہل بیت میں، حسین بھی اہل بیت میں، میرے نبی کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں، یہاں پہ شامل ہوا ہے، لیکن اصل ذکر یہاں بھی بیویوں کا ہی چل رہا تھا۔ پچھلی آیتیں پڑھ لیں، اگلی آیتیں پڑھ لیں، اس پہ میں ایک تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، شاید آپ کو یاد۔ بہرحال بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا تعلق سب سے زیادہ کس سے ہے؟ میرے نبی سے۔ مجھے اپنی جان پر وہ حق نہیں ہے جو اللہ کے نبی کو میری جان پر حق ہے۔ میں اپنی ذات کے بارے میں خود وہ اختیار نہیں رکھتا جو میرے نبی میرے بارے میں اختیار رکھتے ہیں۔ تو کیا حق ادا کیا آج تک میں نے؟ اور پھر یہ بھی سن لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی ہر بیوی کو ماں کہے۔ مومن ہونے کے لیے جو نبی کی کسی ایک بیوی کا انکار کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔ کچھ لوگ بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں ہم تو فلاں کو نہیں مانتے، بھئی تم نے کیوں ماننا ہے؟ مومن مانے گا، مومن مانے گا نا، تعلق ہی مومن کا ہے۔ معاذ اللہ عجیب و غریب، وہ ایک میں سن رہا تھا انٹرنیٹ پہ، وہ ذاکر تھا بدماش قسم کا، وہ بکواس کیے جا رہا تھا، وہ بس مجھے میری بدقسمتی کہ میں اسے سن رہا تھا، کہتا ہے لو جی لوگ کہتے ہیں اما عائشہ بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہیں تو امت کی ماں ہیں، لہٰذا ان کا جو ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا تو اب وہ بھی امت کی ماں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے نوح علیہ السلام کو نہیں مانا تھا تو اب وہ بھی نوح علیہ السلام کی امت کی ماں ہو گئی۔ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمارے نبی کی بات کر رہا ہے، پچھلے نبیوں کی شریعت یہاں لاگو ہوگی؟ نہیں۔ پچھلے نبیوں کی شریعت کا نفاذ بھائی میرے نبی کی بات کریں نا، ہم نے کب کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں امت کی مائیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں امت کی مائیں؟ وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، وہ بنی اسرائیل کے تھے، ہم امت محمدی میں ہیں،
ہمارے پاس جو اللہ کا قرآن پہنچا ہے، جو لاریب کتاب پہنچی ہے، ہم اس قرآن میں دیکھیں گے ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، تو ہمیں 6 بار یہ حکم ملتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ تم پر سب سے زیادہ حق تمہارے نبی کا ہے اور تمہارے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی شریعت کی روح سے سنیں۔ میری دنیا میں ماں ہے جس نے مجھے جنا ہے، جس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ آپ کی بھی مائیں ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی مسلمان دنیا جہان کا کھڑا ہو کے اپنی ماں کو کہہ دے میں تجھے ماں نہیں مانتا، فرض کریں ایسا اگر ہو جائے، کوئی کہے کہ میں تجھے ماں نہیں مانتا، لے جائیں دنیا بھر کے مفتیوں کے پاس، اس پہ کیا فتویٰ لگتا ہے؟ وہ کہیں گے یہ بہت بڑا گناہگار ہے، نافرمان ہے، یہ سارے ٹائٹل اس کے ہوں گے، لیکن اس سے پوچھے یہ مسلمان ہے، وہ کہیں گے بھی کفر کا فتویٰ دنیا کی ماں پہ ماں نہ ماننے سے نہیں لگایا جا سکتا، اسے کوئی کافر نہیں کہے گا۔ میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ بے شک۔ دنیا کی جو ماں ہے اس کو ماں نہ ماننے والے کو کوئی کافر نہیں کہتا، لیکن جو میرے نبی کی بیوی ہے وہ میری ایسی ماں ہے کہ اس کے ماں ہونے کا انکار کرنے سے میں کافر ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ میری جو دنیا کی ماں ہے جو قرآن کی نص سے ثابت نہیں ہے، نبی کی بیوی 6 بار اللہ کے قرآن کی نص سے ثابت ہو چکی ہے۔ وہ ان کو کرسی نکال کے دیں میاں صاحب جی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور میری کتنی مائیں ہیں؟ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ میری کتنی مائیں ہیں؟ اب سنیں بات، 11 مائیں ہیں میری جو نبی کی بیویاں ہیں، لیکن یہاں پر محدثین فقہا ایک مسئلہ لکھتے ہیں کہ 2 میرے نبی کی باندیاں تھیں، 2 میرے نبی کی باندیاں تھیں۔ باندی سے نکاح نہیں ہوتا، مال غنیمت میں آنے والی عورت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا ابراہیم وہ باندی سے ہی پیدا ہوا تھا۔ باندی کے بارے میں حقوق اور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ فقہا سر جوڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بات یہ ہے اس کا تعلق تو میرے نبی سے تھا نا، امت کے لیے یہ بھی ماں ہے، امت کے لیے یہ بھی ماں ہے۔ بعض روایات میں یوں بھی مل جاتا ہے کہ ان سے بھی اللہ کے نبی نے نکاح فرما لیا تھا۔ تو بہرحال بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کتنی ہوئی؟ 13 میری مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں جن کو ماں مانا جائے گا، جن کے ماں ہونے سے انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ بھائی دوسرا یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ لفظ یہودیوں عیسائیوں نے اپنی کتب کے اندر لکھ دیے، بولتے ہوئے بھی مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن بولتا ہوں سمجھانے کے لیے، کبھی آپ سے پھٹا پڑ جائے، کوئی بات کرے تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنسی تعلقات کا شوق تھا معاذ اللہ، تو اس لیے انہوں نے 11 شادیاں کی ہیں، امت کو 4 سے زیادہ نہیں کرنے دی، خود 11 کی ہیں۔ یہ الزام انہوں نے لگا دیا میرے نبی پر۔ دیکھو جی آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے بعد مقام تمہارے نبی کا ہے، تو تم اپنے نبی کو اتنا عظیم افضل اعلیٰ مانتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ 11 شادیاں کیوں کی؟ معاذ اللہ وہ کیونکہ اسی چیز کے آتی ہیں تو وہ سب کو اپنی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں۔ جتنے گورے ہیں ان کا یہ الزام ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اتنی شادیاں کیسی ہوئی؟ اس اعتراض کا جواب سنیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی ہے اماں خدیجہ سے، اماں خدیجہ کی عمر کتنی؟ 40 سال۔ میرے نبی کی عمر کتنی؟ 25 سال۔ 25 سال کا جوان، کڑیل جوان، اور مکہ کی حسین ترین عورتیں، خوبصورت عورتیں، سرداروں کی بیٹیاں، کنواری عورتیں میرے نبی کی راہوں میں نرگسی پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرے نبی نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اگر ایسا کوئی ملتا ہے، کتنی خواہشمند عورتیں ہیں، کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسین جوان ہیں جو حسین بھی ہیں، قسیم بھی ہیں، وسیم بھی ہیں، اور ہر حال سے جمیل بھی ہیں اور جوان بھی ہیں۔ کوئی کمی، کوئی خامی میرے نبی میں موجود ہوتی نہیں، ہو سکتی نہیں، نبی میں خامی ہوتی نہیں۔
اس کے باوجود میرے نبی نے کسی کنواری عورت سے شادی کی؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا ہے ہر چیز میں اپنی امت کی اصلاح ہے، امت کو مسائل دینا ضروری ہے۔ میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی وہ عورت کنواری نہیں ہے، اس کا ایک خامد فوت ہوا، اس سے 2 بچے، دوسرا خامد فوت ہوا، اس سے 1 بچہ، 2 خامدوں کی بیوہ عورت، 3 بچے گود میں ہیں، اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ اب آپ اور شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی بہن ہے حالہ، اس نے پوچھا کہ اب آپ اور شادی کرنا چاہتی ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں، اب میرا شوق ختم ہو گیا، اب میرا دل نہیں چاہتا، اب میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں سکون کے ساتھ۔ بہت بڑی تاجرہ ہیں، تجارت کا کام ہے، ملکوں میں سفر ہوتا ہے، لیکن کیا فرماتی ہیں؟ اب مجھے ایسا شوق نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ جو ہے وہ میں ایسا کوئی دوبارہ قدم اٹھاؤں، کیونکہ پہلے 2 خامد میرے فوت ہو چکے ہیں، اب میرا یہ شوق ختم ہوگا، اب اپنی زندگی بسر کروں گی۔ اور پھر حضرت ابو طالب کے پاس ایک پیغام آتا ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیونکہ نبی اعلان نبوت نہیں تھا تو اس وقت یہی کہا جاتا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر آپ بھیج دیں ملک شام میں، میسرہ غلام آیا کہ حضرت خدیجہ کا مال لے کے وہاں جانا ہے، حضرت خدیجہ بھی ساتھ گئی ہیں، دوسری روایت میں یہ ہے کہ ساتھ نہیں گئی، اور ایک روایت یہی ہے کہ حضرت خدیجہ اور آپ کی بہن خولہ اور حالہ وہ دونوں ساتھ ہیں۔ آپ وہاں چلے گئے، آپ نے حضرت ابو طالب نے آپ سے کہا کہ بھتیجے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں، کام تو کرنا ہوگا، اگر آپ کو ساتھ لے کے جا رہے چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے کڑیل جوان ہیں، تجارت کے لیے ساتھ جاتے ہیں۔ وہاں جب ملک شام میں پہنچتے ہیں، حولہ بھی کھڑی ہیں، حالہ بھی کھڑی ہیں، خولہ بھی کھڑی ہیں، خدیجہ بھی کھڑی ہیں، اور سارے دھوپ میں ہیں، سارا مال دھوپ میں ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایک چھوٹی سی بدلی سایہ کر رہی ہے۔ یہاں جاتے ہیں بادل اوپر ہے، سایہ ہو رہا ہے، آپ پر دھوپ نہیں ہے، دھوپ کے اثرات نہیں ہیں، گرمی کے اثرات نہیں ہیں، پسینہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی جہاں بہت زیادہ گرمی، شدت کی گرمی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حال دیکھا، قسیم آپ تھے، حسین آپ تھے، جمیل آپ تھے، یہ تو تھے ہی، لیکن یہ بھی ساتھ دیکھ لیا کہ اللہ کی قدرت آپ پر کتنی رحمت کرتی۔ پھر اس تجارت کے مال میں جتنا نفع ہوا، خدیجہ کہتی اس سے پہلے زندگی میں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا، آپ کی برکت اتنا نفع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ تو حالہ کہتی ہیں خدیجہ اسی بات پہ پکی ہو، آپ اسی بات پہ پکی ہو کہ اب شادی نہیں کرنی؟ حضرت خدیجہ نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا آج تک تو اسی بات پہ پکی تھی، لیکن آج برکت کے لیے دل چاہتا ہے یہ جوان میرا خامد بن جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، خط بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا کہ میں آپ سے نکاح کی خواہش مند ہوں۔ اب وہ عورت، پھر میں اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، مختصر کرتا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ پیغام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں ہاں ملائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا۔ حضرت ابو طالب نے یہ نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد یہ نکاح چلا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی 6 بچے ہیں حضرت خدیجہ سے، سبحان اللہ، 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے۔ سب سے پہلا بیٹا قاسم، جس کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، آپ کا ایک جو ہے لقب یہ بھی ہے ابو القاسم، وہ قاسم کی وجہ سے ہے۔ قاسم آپ کا سب سے بڑا بیٹا تھا، حضرت خدیجہ سے پیدا ہوا، اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد حضرت رقیہ، اس کے بعد حضرت ام کلثوم، اس کے بعد حضرت فاطمہ، اور اس کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام طیب طاہر، عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض کے ہاں کہ عبداللہ ایک اور تھا، 4 بیٹے ہیں، بعض کے ہاں 3 ہیں، یہ اسی کا نام تھا۔ بہرحال بچے تو بچپن میں وصال کر گئے، اللہ کو پیارے ہوئے۔ اب سب سے بڑی بیٹی، اب یہ دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ میں ماں کا ذکر کر رہا ہوں بھائی، ہماری ماں ہے، ماں کا پتہ ہونا چاہیے نا ماں کی زندگی کیا ہے، اور جب ہمیں ماؤں کا نہیں پتہ تو پھر ہم کیسے مسلمان؟ کہ کون سا اسلام ہے ہمارے پاس؟ ہمیں اپنی ماؤں کا ہی نہیں پتہ، اور وہ مائیں جنہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہاری مائیں ہیں۔
اس لیے میں نے اب کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ کچھ 1-2 جمعے اس بات پہ ہوں گے کہ ماؤں کا ذکر ہوتا رہے، ہم اپنی ماؤں کو یاد کریں گے۔ مائیں محسن ہے، اور سب سے بڑی محسن، امت کی محسن، میرے نبی کی محسن حضرت خدیجہ ہے۔ بے شک، میرے نبی نے فرمایا، جب اماں عائشہ نے کہا کہ آپ حضرت خدیجہ کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ایک عورت، بوڑھی عورت گھر میں آئی، آپ مدینہ میں تھے، آپ نے بہت سارا مال اس کو دیا، آپ جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے، اچھا جو اس کے پیس ہوتے گوشت کے، وہ حضرت خدیجہ کے جو سہیلیاں تھیں ان کو بھیجا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ حضرت خدیجہ کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ان سے ان کی سہیلیوں تک کا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں میرے ذہن میں کبھی کوئی گمان ڈالنے کی کوشش نہ کرنا، جب پورا مکہ انکاری تھا تو یہ خدیجہ ہی تو اقرار کرنے والی تھی۔ جب اپنے بیگانے ہوئے تو خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے اوپر لوٹا دیا، جب لوگوں نے تکلیفیں دیں تو یہ خدیجہ تھی جو گھر میں آتا تھا تو مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی۔ خدیجہ، حضرت خدیجہ، ایک بار حضرت خدیجہ آپ کے لیے جو ہے وہ دودھ تھا اور سالن تھا اور کھانا لے کر آ رہی تھی، ادھر سے حضرت جبریل آ گئے، حضرت جبریل نے آ کے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ آ رہی ہیں آپ کی بیوی، وہ آپ تک پہنچنے سے پہلے اللہ نے مجھے بھیج دی ہے۔ جبریل کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کا بھی خدیجہ کو سلام ہو، مجھ جبریل کا بھی خدیجہ کو سلام ہو۔ بھئی یہ وہ مائیں ہیں جن کو رب سلام کہتا ہے، امت بھی سلام کہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ ہیں، فرمایا جب پورے مکے نے انکار کیا، ایک خدیجہ نے اقرار کیا، سارا مال اللہ کے راستے میں، اور فرمایا سب سے زیادہ جس کے مال نے دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے مجھے نفع دیا ہے وہ خدیجہ کا مال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم کہ آپ نے 25 برس نبوت کے ساتھ گزارے ہیں، 25 برس، 25 سال میرے نبی کی عمر ہے جب شادی ہوئی، 25 سے 50 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال ہو گئی، آپ سے 15 سال بڑی تھیں، 65 سال ہو گئی حضرت خدیجہ کی عمر، میرے نبی کی عمر ہوئی 50 سال، تو تب حضرت خدیجہ کے جو ہے وہ موت کے فرشتے نے دروازے پہ دستک دی اور ان کی روح پرواز کی اور اللہ کو پیاری ہوئی اور ان کا انتقال ہوا۔ جنت المعلا یا جنت المعلا بھی کہا جاتا ہے، اسی قبرستان میں جو ہے مکہ کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ جنازے کا اس وقت شریعت میں حکم نہیں تھا، غسل دیا، کفن دیا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ جنازے کے احکام مدینہ میں آ کر نازل ہوئے۔ اب میرے نبی کی عمر کتنی ہوئی؟ 50 سال۔ 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی 2 خاوندوں کی بیوہ عورت، 3 بچے گود میں لیے، 6 بچے میرے نبی کے پیدا ہوئے، اور 50 سال تک 25 سال میرے نبی نے جو اصل جوانی کے سال تھے وہ اسی عورت کے ساتھ بسر کیے ہیں اور دوسری کوئی شادی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کی عمر 50 سال ہوئی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، تو ایک عورت تھی وہ مکہ کی، اس نے آ کے آپ کو مشورہ دیا، سنو حضرت زینب کی جو شادی ہو چکی ہے ابو العاص کے ساتھ، وہ اپنے گھر جا چکی، پیچھے 3 بچیاں موجود ہیں، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے ایک پیغام لے کے پھر رہے ہیں، کبھی طائف جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی سرداروں کے پاس، وڈیروں کے پاس پیغام لے کر جا رہے ہیں، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے، کوئی سزائیں دے رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی اوجڑیاں ڈال رہا ہے، سارے ستم، سارے ظلم میرے نبی پہ ہو رہے ہیں۔ عورت آئی، اس نے کہا بات سنیں، آپ تو چلے جاتے ہیں، گھر میں اکیلی بچی ہیں، ماؤں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، آپ ایک اور شادی کر لیں، آپ کی بچیوں کے پاس تو کوئی رہے۔ آج لوگ تانا دیتے ہیں معاذ اللہ، یا اپنے آپ پہ افسوس، کچھ لوگ ایسے، میں سب کی نہیں کہتا، میں نے بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ بچیوں کی پیدائش پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشی ہونا چاہیے۔ بھائی میرے نبی کی 3 بیٹیاں ہی ہیں گھر میں، بلکہ 4 بیٹیاں، چوتھی کی شادی ہو چکی، اب 3 ہیں، اور آخر تک جو میرے نبی کی آج تک اولاد محفوظ ہے وہ بیٹیوں سے ہے۔ وہ بیٹی کے کہتے ہیں عظمت والا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو بیٹیاں ہی دی ہیں۔ بیٹیاں، بیٹے تو بچپن میں چلے گئے نا۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، ان کا آپ شادی کر لیں، آپ تو بہت سارے کاموں میں، دعوت کے کاموں میں دائیں بائیں مصروف ہوتے ہیں،
تو گھر میں بچوں کے پاس ماں تو ہونی چاہیے. تو پھر آپ نے شادی کی. مجھے بتائیں 50 سال کے جو یہ انگریز آج یہ قدم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں, قلم اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنسی شوق تھا, ان سے یہ منہ توڑ جواب ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد بھی میرے نبی نے کسی کنواری عورت سے شادی کوئی نہیں کی. میرے نبی نے جس عورت سے شادی کی اس کا نام سودا بن حازم اور اس کی عمر اس وقت 51 سال ہے. وہ بھی بیوہ ہے اور وہ شہید کی بیوہ ہے. 51 سال, میرے نبی سے پھر 1 سال بڑی, اور اس سے میرے نبی نے نکاح کیا. اب یہ جنسی شوق تھا تو پھر کیا خیال ہے مکہ کے اندر, یا میرے نبی کے اب تو صحابہ بھی بن چکے ہیں, ان کے پاس بہت ساری کنواری عورتیں موجود نہیں تھیں, لیکن اس کے باوجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا شوق ہوتا کسی کنواری سے کرتے. ایسا نہیں ہوا, بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت سودا کا جسم پھیل چکا تھا اور ان کی نظر کمزور ہو چکی تھی, یعنی کہ بینائی تقریباً ختم ہونے والی تھی اور بڑھاپے میں آ چکی تھی, اور اس کے بعد وہ شادی کر رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق, میرے نبی کی محنت, میرے نبی کا ذوق سارے کا سارا اسلام پھیلانے کا تھا. آپ کی پوری کوششیں ادھر ہی تھیں. پھر آپ نے 5 سال تک حضرت سودا کے ساتھ گزارے ہیں, 5 سال تک پھر کوئی شادی نہیں کی. جب حضرت سودا کی عمر جو ہے وہ 56 سال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 55 سال ہوئی, اس کے بعد آپ نے پھر اگلی شادی کی. تو یہ اعتراض کرنے والے کہاں ہیں, کس بات پہ اعتراض کرتے ہیں؟ 55 سال تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں سے شادی کی, 50 سال تک ایک ہی عورت ہے, بیوہ ہے, پھر اگلے 5 سال پھر دوسری عورت آئی, وہ بھی بیوہ ہے, عمر میں دونوں آپ سے بڑی ہیں. تو بہرحال جو اگلی شادیاں ہیں جتنی بھی وہ 4 سالوں میں ہوئی ہیں. اب زندگی 63 سال, زمانہ نبوت 23 سال, 55 سال ایسے گزرے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 56 سال کی عمر میں, 57 سال کی عمر میں, 58 سال کی عمر میں, 59 سال کی عمر میں, ان 4 سالوں میں اگلی شادیاں کی ہیں. اب سمجھیں آخری 5 منٹ میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلی اتنی شادیاں کرنے کی ضرورت کیا تھی. مسئلہ یہ تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی پوری امت کے نبی ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میرے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی بارش برستی ہے, رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. رحمت کا یہی مطلب ہے کہ تمہیں سارے جہانوں کو میرے نبی نظام حیات دے کے جا رہے ہیں, نظام زندگی دے کے جا رہے ہیں. اور آج جو پچھلے مذاہب کا دعویٰ کرتے ہیں, پچھلے مذاہب کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس شادی تک کا طریقہ اپنے نبی کا محفوظ نہیں ہے. عیسائیوں سے پوچھو, عیسیٰ علیہ السلام کے سنت کے مطابق شادی کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں. ان کو کیسے کرتے ہو؟ وہ اپنا طریقہ بتائیں گے. پھر آپ ان سے کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے شادی کی تھی, وہ کہتے ہیں نہیں. پھر تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق شادی کرو نا. وہ کہتے ہیں ہم کیسے کریں, عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. عیسائیوں سے پوچھیں بھی اپنے نبی کی سنت پر شادی کرو نا, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی کی نہیں تو ہمیں کیا پتہ کیسی سنت ہے. تو اس کا مطلب یہ تم شادی نہ کرو. اور اس کا ایک یہ مطلب بھی ہے, او بھائی تکمیل نبوت جب تک نہیں ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں, اب زمانہ ہے وہ زمانہ کہ جس میں کسی طرح کی کمی باقی نہیں ہے, کوئی خامی باقی نہیں ہے, سارا مکمل دین محفوظ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, مکمل دین اگر آیا ہے تو واحد ہمارے نبی کے پاس آئے. سبحان اللہ. اس کا یہ مطلب بھی نہ لے لینا کہ باقی نبی معاذ اللہ ناکام گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک پہاڑی ہے جس پر چڑھنا ہے. ایک نبی کی ڈیوٹی ہے تم نے یہاں تک جانا ہے, اگلے کی ڈیوٹی تم نے یہاں تک جانا ہے, اگلے کی ڈیوٹی تم نے یہاں تک جانا ہے. اور جب آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نبی آنا کوئی نہیں, اس پہاڑی کو آپ نہیں سر کرنا ہے. اب جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی چوٹی پہ چلے گئے ہیں, کنارے پہ اپنے قدم مبارک جما لیے ہیں, رکھ دیے ہیں, اب پہاڑی باقی نہیں تو نبی کیوں آنا ہے؟ پہاڑی جب باقی نہیں تو نبی آنا ہے؟
بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے نبیوں کا ایک محل بنایا، اس محل کو کھڑا کر دیا، ہر نبی آتا تو محل کی اینٹ لگتی جاتی، ہر نبی آتا تو محل کی اینٹ لگتی جاتی۔ فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اس اینٹ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے محل کی بات ہو رہی، بھائی نبیوں کا محل قدرت کا محل ہے، فرمایا اس جگہ پہ اللہ نے مجھے بھیج کے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جگہ نہیں تو نبی کیوں آئے گا؟ بھائی محل میں جگہ نہ ہو تو کوئی آئے، پورا محل بھرا ہو پھر بھی کوئی آئے، جگہ نہ رہے پھر بھی کوئی آئے تو وہ اندر آ کے کہے گا میں کہاں جاؤں، تو ہم کہیں گے لیٹرین میں، واش روم خالی، کہاں مرا ہے یہ؟ واش روم، بعد میں دعویٰ کرنے والا کہاں جگہ ملی اس کو؟ واش روم۔ لیٹرین میں ملی ہے نا، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی۔ تو بہرحال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت سکھانی تھی، سمجھانی تھی، بتانی تھی، اور آپ نے اس انداز میں بتائی۔ فرمایا سنو، اگر آپ سے 15 سال بڑی بھی ہو اور بیوہ بھی ہو تو اس سے نکاح کر لو، افضل ہے۔ شریعت میں مسئلہ سمجھ آیا؟ آپ سے 1 سال بڑی ہو، عمر 51 سال بھی ہو، آپ شادی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر امت کے اندر ایک اشکال تھا کہ طلاق یافتہ سے بھی شادی ہو سکتی ہے، آپ نے حضرت زینب سے نکاح فرما کے فرمایا کہ اگر طلاق یافتہ بھی ہو اور تمہارے حرم میں آنا چاہے تو نکاح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اب امت میں اشکال تھا، آپ کی 2 بیویاں پہلی جو ہیں وہ بیوہ تھیں، حضرت زینب طلاق یافتہ تھی، مطلقہ تھی، تو کیا ایسی عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے جو کنواری ہو؟ آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کر کے فرمایا کہ ایسے بھی کر سکتے ہو۔ یہ ہمیں بتانا تھا بھائی کیسے کرنا ہے۔ اب یہ سوال تھا آپ سے چھوٹی عمر ہو تب بھی کر سکتے ہو، آپ سے بڑی عمر ہو تب بھی کر سکتے ہو، اور یہ بھی سمجھانا تھا کہ ولیمہ کتنا ضروری ہے۔ آپ نے 11 شادیوں میں 10 پہ ولیمہ کیا ہی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا یہ سنت ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہم نے ضروری سمجھ لیا نا، لاکھوں روپے آدھار پکڑ کے لگاتے ہیں، دائیں بائیں سے لے کر مشکل میں پڑھ کے پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ولیمہ اچھا ہونا چاہیے، کیوں بھائی یہ سنت ہے۔ بھائی ولیمہ ہم سنت بھی سنت کے مطابق نہیں کرتے، میرے نبی نے پوری زندگی میں 2 سالن اکٹھے کر کے نہیں کھائے، ہم ولیمے 10 ڈشیں پکا کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے نبی نے جو ولیمہ کیا یا صحابہ کے ولیمے ہوئے ان کے اندر کبھی بھی رات کا پروگرام نہیں کیا، ہم پروگرام ہی رات کے کرتے ہیں، پھر اس کے اندر میوزک چلاتے ہیں، یہ سنت ہو رہی ہے؟ ہم تو سنت بھی سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ بھائی میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری خوش قسمتی ہو آج پھر تشریف لے آئیں۔ دیکھو قدرت کا نظام ایسا نہیں ہے، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آج پھر ہمارے اندر تشریف لیں اور ہم دعوت دیں کہ اللہ کے رسول ہمارے فلاں مرد کا ولیمہ ہے، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ آپ فرمائیں گے ہاں بھی ولیمے میں کیا ہے، جو کچھ ہم بتائیں گے اللہ کے نبی آئیں گے؟ کبھی نہیں۔ سمجھنے کے لیے کافی ہے نا، رات کا پروگرام ہے یا ایسا پروگرام ہے یا ایسی ایسی چیزیں وہاں چلتی ہیں، تو دعوت دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ تشریف لائیں گے؟ وہ کون سی سنت ہے جس پہ سنت والا نہیں آ رہا؟ اس بات کو خوب سمجھ گئے ہو؟ تو بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہمیں شریعت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے تھیں، ان میں ایک ماں کا میں نے ذکر کیا، دوسری ماں حضرت سودا کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اگلی ماؤں کا ذکر کریں گے۔ ہماری پیاری مائیں ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہماری مائیں ہیں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، ان کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمائے، سنتے ہیں عطا فرمائے۔